السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تجوید القرآن کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم چند چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے۔ تجوید القرآن میں سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے مخارج۔ جب تک کسی شخص کا مخرج اور ادائیگی درست نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کبھی بھی قرآن کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ کیونکہ عجمی معاشرہ ہے، اس میں عام طور پر لوگ اردو اور پنجابی انداز میں ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ان کو الف با تا بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا تلفظ، اپنا مخرج وہ صحیح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا۔ اب یہ جو ثا کا لفظ ہے اس کو ہماری اکثریت وہ ہے جو سین کی طرح پڑھتے ہیں، جبکہ ثا کے لیے آپ نے اپنی زبان کا اگلا کونا اپنے اگلے دانتوں کے اوپر لگانا ہے، بالکل ان کے سروں پر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ثا کیسے نکلتا ہے۔ اسی طرح جیم ہے، پھر ہا کو ہمارے ہاں لوگ ہا کی طرح ہی پڑھتے ہیں، جبکہ ہا حلق کے نچلے حصے سے نکلتا ہے۔ خا یہ بھی حلق کا ہی حصہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا اوپر والا حصہ ہے۔ دال، ذال، ذال پھر اسی طرح ثا کی طرح پڑھا جائے گا، اور اس کو اپنی زبان کا کونا آپ نے دانتوں کے بالکل کناروں پر لگانا ہے تو بالکل سافٹ اس کی آواز نکلتی ہے۔ را، زا، زا اور سین یہ دونوں وہ لفظ ہیں جو سیٹی کی آواز کے ساتھ بولے جائیں گے۔ اس کے بعد شین، صاد، اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی لیکن اس کو ساد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صاد۔ واد میں جو ہے آپ کی زبان کا پچھلا حصہ وہ آپ کی داڑھوں پر لگتا ہے، اس کو نہ تو داد کر کے پڑھنا ہے نہ زاد کر کے پڑھنا ہے۔ واد، واد بالکل درمیانی سی آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تو، اس کو تا کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے آتا ہے وہ، اس کو زا کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ وہ موٹی سی آواز نکلے گی۔ عین آپ کے حلق کے نیچے سے نکلتا ہے، غین بہت سافٹ۔ اس کے بعد فا، قوف حلق کے نیچے بالکل اندر سے، اور دوسرا ہے کاف۔ قوف اور کاف اس کا فرق ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اس پر توجہ دی جائے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ہمارے ہاں جب لوگ یا پڑھتے ہیں تو اس میں یا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس میں حواس ہی آ جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یا کو بالکل سافٹ پڑھنا ہے۔ جو ہمارے مخارج ہیں ان کے حوالے سے ہی آج ہم بات کرتے ہیں۔ مختلف مخارج کو علماء تجوید نے اور علماء مخارج نے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے حروف مدہ۔ اس میں آتا ہے الف، واو اور یا، یہ بحالت مدہ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے نکلتے ہیں۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں حروف حلقیہ، یعنی حلق سے نکلنے والے جو حروف ہیں، ان میں ہے حمزہ، ہا، یہ بالکل نیچے سے نکلے گا ہوا کی طرح۔ پھر ہے عین، ہا، یہ حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے حمزہ ہا جو سینے کی طرف ہوتا ہے، اور عین، ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ غین، خا، حلق کے شروع کے حصے سے جو منہ کی طرف ہے اس سے نکلتا ہے۔ پھر حروف لہاتیہ ہیں، قاف اور کاف۔ زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو وہاں سے یہ دونوں نکلیں گے، بس تھوڑا سا ان کا فرق ہے، قاف پیچھے سے نکلے گا، کاف تھوڑا سا آگے سے نکلے گا۔ حروف شجریہ، جیم، شین اور یا، یہ غیر مدہ کے ہوتے ہیں، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو یہ نکلتے ہیں جیم، شین، یا۔ حافیہ یہ واد ہے،
زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے یہ آسان ہوتی ہے، دائیں طرف سے ہوتی ہے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے. ضاد. اور اس کے بعد حروف ذلقیہ ہیں لام، نون اور را. یہ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصہ سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس وقت یہ نکلے گی لام، نون، را. حروف نطعیہ تا، دال اور تو. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، تا، دال، تو، یہ اس طرح نکلے گا. حروف لثویہ واو، ذال اور ثا. زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو نکلیں گے واو، ذال، ثا. یہ تقریباً ایک قسم کے ہیں. حروف صفریہ، اس میں سین کی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین، صاد، زا. زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ نکلیں گے. تو اس کے بعد جو ہے با، میم اور واو، یہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری ملنے سے بنتے ہیں. با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری جب مل جاتی ہے تو با بن جاتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے، اور غیر مدہ میں واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے بنتا ہے. فا جو ہے یہ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے تو یہ نکلتا ہے. مخارج جب آپ کے صحیح ہوں گے تو پھر آپ بڑے بہترین انداز سے اپنی تجوید کو پڑھ سکتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اسی پر بس کرتے ہیں. مخارج کو صحیح کریں، ان کو پراپر طریقے سے جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں غلطی ہے وہ کیا ہے؟ ذال، ثا، یعنی ذال جو ہے نا اس کو لوگ زال ہی پڑھتے ہیں. یہ غلطی دور کرنی ہے. ذال اور سین کا فرق، اسی طرح ثا اور سین کا فرق یہ تھوڑا سا ہم نے نکالنا ہے، اس میں سیٹی نہیں آئے گی. ثا اور سین الگ الگ ہیں. اسی طرح تا اور تو کا فرق یہ ہم نے دیکھنا ہے. قوف اور کاف کا فرق یہ ہم نے دیکھنا ہے. اس پر محنت کریں. یہ جتنی محنت ہوگی، جتنی اس پر انشاءاللہ توجہ دی جائے گی، اتنا احسن انداز سے آپ آگے اپنے قرآن پر اسے امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو سب سے پہلے اپنے مخارج صحیح کریں. مخارج درست ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کل سے اللہ کے فضل و کرم سے تجوید کے اصول، یعنی غنہ کیا ہے، قلقلہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہوں گی. سورۃ الناس کل ہم انشاءاللہ سینڈ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.